بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ والنوم الا بعد الوضوء وغایتہ ہنا ایقاع النوم علی الوجہ الکامل وہو غیر مبیح اما لأن غایتہ الحدث او لأن المبیح للجنب وهو الغسل خاصة والخضاب بحناء وغیرہ وقضا یکرہ له ان یجنب وهو مختضب یا ان یجنب وهو مختضب وقراءۃ ما زاد علی 7 آیات۔ ہاں جی، ہماری جو بحث ہے وہ ہے غسل کے بارے میں۔ کچھ چیزیں پہلے سب سے بتایا تھا موجبہ، پھر غسل جنابت کو انہوں نے شروع کیا تھا بحث کے غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے۔ دو چیزوں سے جنابت انسان کو حاصل ہوتی ہے، ایک ہے منی کا خارج ہونا، جیسے بھی ہو منی جس انداز سے بھی خارج ہو تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے دخول حشفہ یعنی جماع سے۔ اب جماع آدمی کے ساتھ ہو، غیر آدمی حیوانات کے ساتھ ہو، قبل میں ہو، دبر میں ہو، وہ دخول منی خارج ہو یا نہ، تمام صورتوں میں وہ اس سے غسل جنابت کیا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے واجبات بیان کیے، پھر اس کے بعد اس کے واجبات ابھی بیان نہیں کہ اس سے پہلے وہ جنوب کی حالت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ بیان کی ہیں، یہی تھا نا؟ جو چیزیں جنوب کی حالت میں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ پھر وہ چیزیں بیان کی ہیں جو مکروہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مکروہات میں سے ایک تھا والنوم، نوم یعنی سونا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، لیکن اگر اس سے پہلے وضو کر لیں تو اس وضو کی وجہ سے وہ کراہت ختم ہو جاتی ہے سونے سے پہلے۔ یہ جو اب وضو کریں گے نا، کہتے ہیں یہ وضو مبیح صلاۃ نہیں ہے۔ بات یہ سمجھ، کتاب بند کر دیں۔ یہ جو وضو کر رہے ہیں، کون سا وضو؟ جو مجھے سونا ہے بندے نے، اس سے پہلے یعنی بغیر وضو کے سونا مکروہ ہے، جنوب کی حالت میں سونا مکروہ ہے۔ لیکن اگر آپ وضو کر لیں، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ اچھا، یہ جو وضو کرتے ہیں یہ مبیح صلاۃ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دو سبب اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو دیکھیے وضو اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ آپ کی نیند بے عیب ہو، آپ کی نیند کامل ہو، شریعت کے مطابق ہو، کوئی نقص وغیرہ۔ جب آپ جنوب کی حالت میں بغیر وضو کے سوئیں گے تو وہ آپ کی نیند ناقص ہے۔ اس نیند کو کامل کرنے کے لیے مستحب ہے کیا کر لینا؟ وضو کر لینا۔ لہٰذا اب یہ جو آپ وضو کر رہے ہیں یہ یا تو اس حدث سے نوم کے لیے کر رہے ہیں، نوم بھی حدث ہے نا، یعنی اس حدث سے نوم کے لیے کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ مبیح صلاۃ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو اس کے لیے صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ غسل ہوتا ہے، غسل کے علاوہ کوئی چیز اس کے لیے مبیح صلاۃ نہیں ہے۔ واضح ہو گیا یہ؟ اچھا جی، پھر فرماتے ہیں خضاب کرنا بھی، یہ کیا ہے؟ خضاب کرنا مہندی کے ساتھ یا مہندی کے علاوہ، جیسے آج کل کلرز آئے ہوئے ہوتے ہیں، اب اس میں شامل ہے وہ سر کو خضاب کریں یا داڑھی کو خضاب کریں، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر انسان نے خضاب لگایا ہوا ہے، ابھی تازہ خضاب لگایا ہوا ہے اور پھر مجنب ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ بلکہ پھر خضاب جب لگائے تو جب خضاب کو دھو لیتا ہے بعد میں وہ مجنب ہو،
یعنی خضاب کی حالت میں وہ مجنب نہ ہو، مطلب ہے خضاب کی حالت میں وہ بیوی کے پاس نہ جائے، یعنی جب دھو لیتا ہے بعد خضاب لگایا، چونکہ ممکن آدھے گھنٹے مہندی ہوتی ہے 2-3 گھنٹے کے لیے بنا لگا دیتا ہے، تو وہ پھر اس دوران اس کو مجنب نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور مکروہ ہے قرآن مجید کی 7 آیات سے زیادہ پڑھنا، مکروہ ہے، ٹھیک ہے، 7 آیات تک قرآن پڑھنا کوئی مکروہ نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان 7 آیات میں وہ سور عزائم نہ ہو، کیونکہ وہ تو ہم نے کل کہا تھا اس کا ایک جملہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، وہ کیا ہے، حرام ہے۔ اچھا، ایک بندہ ایک آیت کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے، آیت ایک ہی کو، مثلا خود الحمدللہ رب العالمین، اس کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اب 7 مرتبہ پڑھنا تو ٹھیک ہے، جب 8ویں مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا یا 8ویں مرتبہ کوئی اور آیت پڑھے گا، وہ مکروہ ہوگا یا مکروہ نہیں ہوگا؟ بعض کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، کیوں؟ چونکہ بالآخر ہر ایک آیت کو جو پڑھیں تو 7 آیات ہو گئی نا، 7 آیات ہو گئی نا، تو جب 7 آیات ہوں گے 8ویں جب پڑھے گا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ بعض کہتے ہیں نہیں جناب، روایت میں لفظ عدد ہے 7 آیات کا مطلب 7 مختلف آیات، اس والے سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ کیا ہو، مکروہ نہ ہو اس والے سے، تو دونوں دلیلیں دے سکتے ہیں۔ اچھا، مساجد سے عبور کرنا، آپ جانتے ہیں کہ وہاں مسجد الحرام اور مسجد نبوی تو حرام ہے نا، وہاں پہ عبور حرام ہے، مکس بھی حرام ہے، لبس بھی حرام ہے، لیکن جو باقی مساجد ہیں ان سے عبور کرنا یہ مکروہ ہے۔ البتہ 3 صورتیں بنتی ہیں اگر آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک دفعہ یہ آپ مسجد کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے دروازے سے خارج ہو جاتے ہیں، اصل مسئلہ اسی کو بیان کر رہا ہے، اصل مسئلہ یہی ہے، اگر آپ ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں دوسرے دروازے سے خارج ہو جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ مکروہ۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ مسجد کا دروازہ ایک ہے، ٹھیک ہے، آپ ادھر سے جاتے چکر لگا کے واپس اس دروازے سے، آیا اس کو بھی عبور کہا جائے گا؟ یہ مکس شمار ہوگا، ٹھیک ہے، اگر عبور کہا جائے اس کورس میں تو پھر مکروہ ہے، مکس کہا جائے گا تو پھر کیا ہے؟ حرام۔ لیکن ایک تیسری صورت ہے، وہ کہتے ہیں بندہ وہ دروازہ چاہے ایک ہو یا 2 ہو، مسجد میں داخل ہو کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں، اتنا تردد کرتا ہے کہ زیادہ تردد کرے گا وہ عبور سے خارج ہو جائے گا، اب وہ مکس کے زمرے میں آئے گا، وہ حرام ہو جائے گا، بے شک 2 دروازے ہوں یا 1 دروازے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کبھی اس کونے میں جاتا ہے کبھی اس کونے میں جاتا ہے کبھی اس کونے میں جاتا ہے، ایسے پھرتا رہتا ہے جناب، ٹھہرتا نہیں ہے، وہ تو مسلم ٹھہرے گا تو حرام ہے، لیکن گزرتا ہے کبھی اس کونے میں کبھی اس، چلتا پھرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہوگا، اس میں کہتے ہیں وہ مکروہ نہیں حرام ہو جائے گا نا، وہ مکس کے زمرے میں ہے۔ اس کو پڑھ لیں، دیکھیے، اچھا جی کہاں سے ہے؟ والنوم، اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، والنوم، اور نیند، یعنی یہ کس پر عطف ہو رہا ہے؟ یکرہ لہ الاکل والشرب اور ہو گیا والنوم، اور نوم بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وغایتہ ہونا، یہاں وضو کی غایت، ہو کا مرجع کون ہے؟ وضو، یہاں وضو کی غایت کیا ہے؟ ایقاء النوم علی وجہ الکامل، وضو اس وجہ سے آپ کے اوپر وہ قرار دی جائے کہ آپ وضو کریں، واجب نہیں ہے، مستحب ہے نا وضو، یہ وضو اس وجہ سے تاکہ آپ کی نیند وجہ کامل پر ہو، وجہ کامل سے مراد ہے کہ اگر بغیر وضو کے سوں گے تو آپ وہ بالآخر جنابت کی حالت میں سو رہے ہیں تو وہ نقص ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ وجہ کامل آپ کی نیند ہو۔ وَهُوَ غَيْرُ مُبِيحٍ، پس نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو وضو کر رہے ہیں یہ کیا غیر مبیح ہے۔ اب غیر مبیح کی 2 دلیلیں دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اما لأن غایتہ الحدث، کیونکہ یہاں وضو کی غایت، ہو کا مرجع کون ہے؟ پھر وضو، یہاں وضو کی غایت حدث ہے، حدث سے مراد حدث سے نوم، یعنی آپ سونا چاہتے ہیں، سمجھا کہ آپ اس وضو کی غایت کیا کہ آپ سونا چاہتے ہیں،
یا تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں مبیح صلاۃ نہیں ہے، او لأن المبیح للجنب هو الغسل خاصتاً، یا یہ ہے کہ جو چیز مبیح ہے جو مجرم شخص کے لیے وہ صرف اور صرف غسل ہے، یہ وضو مبیح نہیں ہے، کیونکہ غسل کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے نا۔ اچھا جی، والخضاب، اور مکروہ ہے، یکرہ لہ الاکل پر عطف کریں، والخضاب بحناء، حنا بھی پڑھتے ہیں، حنا بھی پڑھتے ہیں، حناء بھی پڑھتے ہیں، بحناء عموماً مشہور ہوتے ہیں۔ خضاب کرنا کس کے ساتھ؟ ہاں جی، حنا اصل میں ہوتا ہے مہندی کے ساتھ، وغیرہ ہی، یا مہندی کے علاوہ جیسے آج کل رنگ بنے ہوتے ہیں، یہ سارا مکروہ ہے۔ وَقَذَا يُكْرَهُ لَهُ أَن يَجْنِبَ وَهُوَ مُخْتَزِبٌ، اسی طرح مکروہ ہے لہو، کس کے لیے؟ مجرم کے لیے، ان یجنبا، وہ کیا ہو؟ حالت جنوب کو اختیار کرے، وَهُوَ مُخْتَزِبٌ، دراصل کہ وہ، یعنی اب اس نے خضاب لگایا ہوا ہے، اس دوران اس کو مجرم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَقِرَاءَةُ مَا زَادَ عَلَى 7 آیات، جی ہاں، 7 آیات سے زیادہ پڑھنا، قرات ما زاد علی 7 آیات، یعنی 7 آیات تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، 7 آیات سے زیادہ پڑھنا، وہ بھی فی جمیع اوقات جنابت ہی، مثلا 10 گھنٹے تک وضو نہیں کرتا، وہ غسل نہیں کرتا، تو 10 گھنٹے میں 7 آیات پڑھ سکتا ہے وہ، سمجھ آگے بات؟ یعنی پورا جتنا اس کا جنابت کے اوقات ہے نا، تمام اوقات میں وہ زیادہ سے زیادہ کتنا پڑھ سکتا ہے؟ 7 آیات پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ مکروہ ہوگا۔ وَحَلْ يَصْدُقُ الْعَدَدُ بِالْآيَةِ الْمُقَرَّرَةِ 7، کیا 7 کا عدد صادق آ جائے گا بالآیت المقررۃ 7، ایک آیت کا 7 مرتبہ تکرار کرنے سے، یعنی ایک آیت کا آپ کیا کرتے ہیں؟ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو کیا اس سے عدد صادق آ جائے گا؟ یعنی مطلب یہ کہ 7 دفعہ آپ نے ایک آیت پڑھ لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے، 7 مرتبہ پڑھ لی، کوئی مکروہ نہیں ہے، اب اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، اب وہ کیا 8ویں شمار ہوگی یا دوسری شمار ہوگی؟ وجہان ہے اس مسئلے میں، 2 وجہ ہیں۔ کون سی 2 وجہ بن سکتی ہیں؟ ایک یہ کہ عدد صادق آتا ہے، یعنی آپ اس کے بعد اگر ایک اور آیت پڑھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا، اور دوسری کیا ہے؟ وہ عدد صدق نہیں کرتا، چونکہ عدد سب کا ظہور ہے اس بات میں کہ وہ 7 متعدد آیات ہوں، وہ ایک آیت نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ والجواز ویکرہ الجواز، اور مکروہ ہے گزرنا فی المساجد، مساجد میں، غیر المسجدین، لیکن ہم نے بات کی ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ، چونکہ ان میں گزرنا بھی وہ حرام ہے۔ بِأَن یکون، کس طرح یہاں غیر یعنی عام مساجد میں جواز کس طرح؟ بِأَن یکون للمسجد بابان، ایک مسجد کے 2 دروازے ہیں، فَيَدْخُلُ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے، وَيَخْرُجُ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے سے خارج جاتا ہے، ٹھیک۔ وَفِي صِدْقِهِ بِالْوَاحِدَةِ، وَفِي صِدْقِهِ، صدقہ کا مرجع جواز، آیا جواز در مساجد صادق آتا ہے بالواحدت، یعنی ایک دروازے کے ساتھ، یعنی ایک دروازے سے داخل ہو پھر چکر لگا کے اسی دروازے سے خارج ہو جائے، من غیر مقصن، اس میں مقص نہ کرے، ٹھہرے نہیں، ایک دروازے سے داخل ہو گیا، چکر لگا کے اسی دروازے سے خارج ہو گیا، یہ وجہن کیا ہوگی؟ خبر ہوگی، بلکہ مبتدا مؤخر ہے، فی صدق الجواز بالواحدۃ من غیر مقص وجہن، یعنی اگر بغیر مقص کے ایک ہی دروازے سے اندر ہوا اور ایک اسی دروازے سے واپس آیا، کیا اس پر بھی جواز صادق آتا ہے یا نہیں آتا؟ جو مکروہ ہے وجہن، اس صادق آنے میں بھی ایک کیا ہے؟ وجہ، کیا مطلب؟ اس کی بھی آپ ایک دلیل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے کیا عبارت ہے؟ نعم لیس لہ التردد، لیس لہ، مجنب شخص کو حق حاصل نہیں ہے تردد کا، فی جوانبہ، مسجد کے مختلف کونوں میں،
بحیث ہو اس طرح چکر لگاتا رہے یخرج عن المجتاز عبور کرنے والے سے خارج ہو جائے بلکہ مقص کے زمرے میں آ جائے. اتنا چکر نہ لگائے کہ وہ عبور مجتاز وہی مختار کے وزن پر اسم مفاعل ہے نا وہ عبور کرنے والے سے خارج ہو جائے. مکروہ ہے کہ کس کے لیے جو عبور کرنے والا ہے, لیکن اگر زیادہ چکر لگاتا رہے گا کونوں میں تو وہ پھر مقص کے حکم میں جگہ حرام ہو جائے گا. سمجھا کی بات؟ اب زبانی تھوڑا سن لے پھر میں آپ کو لکھتا ہوں. اس کے بعد ہیں واجبات. جو غسل میں 5 چیزیں واجب ہیں, توجہ کریں, ذہن میں رکھ لیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 5. نمبر 1 نیت. نمبر 2 تو سب سے پہلے نیت. نمبر 2 سر گردن کو دھونا. نمبر 3 دائیں طرف کا دھونا. نمبر 4 بائیں طرف کو دھونا. نمبر 5 ایک ہے اگر جسم پر, یہ بھی واجبات میں سے ہے, اگر جسم پر معنی موجود ہے جو جلد تک پانی نہیں پہنچنے دے رہا تو پہلے اس معنی کو کیا کیا جائے؟ دور کیا جائے. اچھا جی, سب سے پہلے کیا ہو گیا؟ نیت. نیت کا مسئلہ وہی ہے جو ہم نے وضو میں بیان کیا تھا. دیکھیے شہید ثانی نے فرمایا تھا اگر نیت میں قصد تقرب بھی ہو, وجوب کا قصد بھی ہو, وہ اباحہ کا قصد بھی ہو, اور رافع حدث کی بھی نیت ہو, سارے ہوں تو یقیناً یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن قصد قربت کے علاوہ باقی سب کا ضروری ہونا کہتے ہیں ہم اس کو تسلیم, وہی بات ہم یہاں کہتے ہیں. یہاں وہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ نیت یہ کرے کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ, اتنا نیت کافی ہے. سمجھا کی بات؟ ایک تو یہ ہو گیا قصد اباحہ رفع حدث, یہ نیت میں شرط ہے یا نہیں, وہی وضو والی بات ہم یہاں کریں. یہ ضروری نہیں ہے, صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے؟ قصد قربت. اچھا جی, دوسری بات فرماتے ہیں کہ نیت کب کرنی ہے؟ جیسے وضو میں بیان کیا تھا, وضو میں پہلا دھونا واجب کون سا ہے؟ چہرے کا. تو وہاں پہ کہا تھا کہ نیت آپ کی ملی ہوئی ہونی چاہیے. یعنی مطلب کیا ہے؟ نیت میں اور چہرہ دھونے میں فاصلہ نہ ہو. یہاں پر بھی آپ نیت کب کریں گے؟ اگر یا آپ وضو کریں گے ترتیبی, غسل کریں گے ترتیبی, یا غسل کیا ہوگا؟ ارتماسی. اگر آپ غسل ترتیبی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا دھونا واجب ہوتا ہے؟ سر اور گردن کا. کہتے ہیں سر اور گردن کا جو سب سے پہلے دھو رہے ہیں نا, جو ہی پانی ڈالیں گے فوراً آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ کے نیت کرنے میں اور اس میں کیا ہو فاصلہ, نیت کریں فوراً کیا کرتے ہیں؟ سر اور گردن پر پانی ڈال دیں. یہ ہو جائے گا غسل ترتیبی میں. غسل ارتماسی میں نیت کب کریں گے؟ جب جسم کا کوئی جز سب سے پہلے جب پانی سے ٹچ کرے گا. اس میں ضروری ہے کہ پاؤں کی طرف سے پہلے جائیں, اوپر سے بھی جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ جیسے نہروں میں غوطہ لگاتے ہیں پہلے وہ سر کے بل, ٹھیک ہے جی, وہ بھی کہتے ہیں کر سکتے ہیں, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اگر غسل ارتماسی ہے نا تو وہ جو جسم کا حصہ سب سے پہلے پانی سے ٹچ کو اس وقت اس کے ساتھ نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی متصل ہونی چاہیے. اچھا, سب سے پہلا واجب کیا ہوا؟ نیت کرنے کے بعد کیا ہے؟ سر اور گردن کو دھونا. سر اور گردن, اگر پہلے سر کو دھوئیں اور پہلے گردن کو دھو لیں بعد میں سر کو, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کوئی ترتیب نہیں ہے, چونکہ سر اور گردن غسل میں ایک عضو شمار ہوتے ہیں. اچھا, وضو کی طرح یہاں خود اعضاء غسل میں وہ نہیں, واجب نہیں ہے. اب بیان کریں گے. آج کا فتویٰ چھوڑیں, جو شہید ثانی کی عبارت ہے, شہید اول ان کا نظریہ, آج کا فتویٰ پتہ نہیں, آپ خود تلاش کریں. کہتے ہیں سر اور گردن ان کے درمیان ترتیب نہیں ہے, بلکہ غسل کے کسی عضو میں, خود عضو میں ترتیب نہیں ہے. سر گردن کو سیدھا دھوئیں الٹا دھوئیں کوئی مسئلہ نہیں, دائیں حصہ سیدھا دھوئیں الٹا دھوئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, پاؤں سے شروع کریں اگر کسی طریقے سے کر سکتے ہیں تو. کہتے ہیں خود عضو میں ترتیب, لیکن اعضاء غسل میں ترتیب ہے. یعنی پہلے سر گردن, بعد میں دائیں سے بعد میں, یعنی خود اعضاء کے درمیان ترتیب ہے, لیکن ہر عضو میں خود دھونے کی کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے. آپ الٹا بھی دھونا چاہیں تو دھو سکتے ہیں. جس طرح کہ وضو میں مسح میں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سر کو الٹا مسح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, پاؤں کو الٹا مسح کرنا چاہتے ہیں تو, لیکن خود جو وضو میں دھونے تھے وہاں خود عضو میں بھی ترتیب تھی اور اعضاء کے درمیان بھی کیا تھی؟ ترتیب تھی. غسل میں ایسا
غسل میں اعضاء کے درمیان ترتیب ہے، لیکن ہر عضو اس کے غسل میں کوئی ترتیب الٹا بھی آپ دھو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس کا ترجمہ کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ وَوَاجِبُهُ النِّيَّةُ، اس غسل کے جو واجبات ہیں سب سے پہلے کون سا ہے؟ وہ ہے نیت۔ وَهِيَ الْقَصْدُ إِلَىٰ فِعْلِهِ مُتَقَرِّبًا، فعلہ کا مرجع کون ہے؟ وہی غسل، یعنی کیا سنیں، القصد الى فعلہ، یہ نیت کرے کہ میں غسل کر رہا ہوں، ویسے میں اپنے آپ کے اوپر پانی نہیں ڈال رہا، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہیں کر رہا، یا کوئی صابن لگا ہوا ہے اس کو دور نہیں کرنا چاہ رہا، میں قصد ہو اس پانی ڈالنے سے، کس چیز کا قصد ہو؟ غسل کا، اور وہ بھی متقرباً قربتاً الی اللہ، وفی اعتبار الوجوب والاستباحت او الرفع ما مرہ وہ مبتدا مؤخر ہوگا۔ وجوب کے معتبر ہونے میں، یعنی یہ نیت کرے کہ واجب غسل کرتا، واجب البتہ جب وہ عبادت کا وقت، وہ یعنی عبادت جو مشروط ہے غسل کے ساتھ اس کا وقت داخل ہو جائے، والاستباحت مباح ہونے نماز کے لیے، یا او رفع حدث کی، یہ معتبر ہے یا نہیں، ان کے وجوب، استباح اور رفع کے معتبر ہونے میں وہی بات ہے ما مرہ جو وضو میں گزر چکی ہے۔ وضو میں کیا گزر چکا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ اگر ساری چیزیں ہیں تو یقیناً نیت کیا ہے؟ کافی ہے، لیکن قربت کے علاوہ باقی کوئی ضروری اس میں نظر ہے، انہوں نے کہا تھا وہاں نظر ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو دلیل ہے وہ کتنی پختہ نہیں ہے، وہی بات یہاں پر بھی ہے۔ مقارنتاً، یہ حال ہے، در حال ہے کہ آپ کی نیت ملی ہونی چاہیے، لجزء من الراس، سر کے جز سے، یعنی جب آپ سر پر پانی ڈالتے ہیں نا اس کے ساتھ نیت آپ کی کیا ہونی چاہیے، یعنی نیت میں اور اس فعل غسل میں فاصلہ نہ ہو۔ وَمِنْهُ الرَّقْبَةُ، جناب یہ خیال کرنا اسی سر میں سے گردن بھی ہے، یعنی سر اور گردن دونوں مل کر ایک عضو ہیں غسل میں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے گردن بھی ہے۔ ان کان مرتباً، یہ اس صورت میں اگر غسل ترتیبی کر رہا ہے، غسل ترتیبی کر رہا ہے تو نیت کب شروع کرے گا؟ جب سر کو دھونا شروع کرتا ہے، جب سر اور گردن کو، یوں کہیں جب سر اور گردن کو دھونا شروع کرتا ہے۔ وَلِجُزْءٍ مِّنَ الْبَدَنِ، یا وہ نیت ملی ہوئی ہو بدن کے جز کے ساتھ، ان کان مرتمساً، اگر وضو کون سے کر رہا ہے؟ وہ ارتماسی، لیکن ذہن میں رکھیں بحیث یتبعہ الباقی بغیر مہلۃ، دیکھیے جب غسل ارتماسی کر رہا ہے تو جیسے ہی پہلا عضو اس کا پانی سے ٹچ کرے نیت کرے، لیکن باقی جز کو بھی بلا فاصلہ پانی میں داخل کر دے، مطلب پانی وہ اتنا گہرا نہیں ہے، سینے تک آتا ہے، اب وہ نیت کر کے آدھا چلے گیا، اب کوئی دیر کھڑا رہے اور بعد میں 10 منٹ کے بعد جا کے اپنے آپ کو ڈبوئے، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی جب پہلا جز اس نے پانی میں داخل کیا تو باقی بھی بلا فاصلہ پانی میں داخل کر دے، وہ مہلت درمیان میں نہ ہو، فاصلہ نہ ہو، واضح؟ وغسل الرأس والرقبۃ اولا، یہ غسل ترتیبی بتا رہے ہیں، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سر و گردن کو دھوئیں گے، لیکن ولا ترتیب بینہما، سر اور گردن میں کوئی ترتیب، آج کی توضیح مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج سے ثانی کی وہ دیکھ لیں ان کا کیا فتویٰ ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں ولا ترتیب بینہما، بینہما کا مرجع راس اور رقبہ، گردن اور سر میں ترتیب، یعنی پہلے اگر آپ گردن دھوتے ہیں کسی طریقے سے دھو سکتے ہیں تو پہلے، یہ ہے غیر متعارف، ایسا ہوتا نہیں ہے، ہاں جی، ہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں آپ، گردن میں پہلے پانی ڈالیں اور سر پر بعد میں پانی ڈالیں۔ لا ترتیب بینہما، ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ سر اور گردن میں کوئی ترتیب، کیوں؟ لأنہما، کیونکہ راس اور رقبہ فی ہے غسل میں عضو واحد، غسل میں ہے تو یہ دونوں کیا شمار ہوتے ہیں؟ بعض حضرات نے فی ہے کا مرجع وضو لکھے، وہ غلط ہے، لأنہما فی ہے، چونکہ یہ سر اور گردن غسل میں عضو واحد ایک عضو شمار ہوتے ہیں، اور ہمارا نظریہ ہے کہ ولا ترتیب فی نفس اعضاء الغسل، اعضاء غسل، غسل کے جو اعضاء ہیں خود ہر عضو میں کوئی ترتیب، بل بینہا، ہاں اعضاء کے درمیان ہے، سنیں
مختلف اعضاء کے درمیان ترتیب ہے، پہلے سر گردن، بعد میں دائیں سائڈ، بعد میں بائیں سائڈ، لیکن ہر عضو خود عضو میں ترتیب الٹ بھی دھو سکتے ہیں آپ، کا اعضاء مسح الوضو، جس طرح کے مسح وضو کے اعضاء میں ہم نے بیان کیا تھا اس کو الٹ بھی مسح کر سکتے ہیں، بخلاف اعضاء غسل الوضو، برخلاف وضو کے غسل کے اعضاء کے، فإنہ فیہا و بینہا، جو وضو ہے نا اس خود ہر عضو میں بھی ترتیب ہے اور اعضاء میں بھی ترتیب ہے، سمجھ آ گئی بات؟ فیہا یعنی خود عضو میں بھی ترتیب ہے، و بینہا و بین الاعضاء بھی، یعنی کیا مطلب؟ پہلے دھونا چہرے کو، بعد میں دائیں بازو، بعد میں بائیں بازو، سر کا مسح، پاؤں کا مسح۔ چلو دھونے کی بات کریں، دھونے کو دیکھیں، پہلے چہرہ دھونا ہے، پہلے چہرہ دھونا ہے، بعد میں دائیں بازو اور پھر بائیں بازو، اور پھر چہرہ بھی اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے۔ خود اعضاء میں بھی ترتیب ہے اور ہر عضو میں بھی ترتیب ہے۔ ثم غسل الجانب الایمن، پھر کیا کریں گے؟ دائیں طرف کو دھوئیں گے، ثم الایسر کما وصفنا ہو، جیسے ہم نے توصیف کر دیا، یعنی خود عضو میں ترتیب نہیں ہے۔ والعورت تابعۃ للجانبین، اب مثلا مرد کی آگے والی شرمگاہ ہے یا وہ عورت کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس کا تعلق دونوں غسلوں، دونوں دھونوں کے ساتھ ہے، یعنی جب دائیں سائڈ کو دھو رہے ہیں تب بھی اس کو دھوتے جائیں، جب بائیں سائڈ کو دھوتے ہیں اس کو بھی دھوتے جائیں، سمجھ آ گئی بات نا؟ کہتے ہیں والعورت، جو شرمگاہ ہے، تابعۃ للجانبین، جانب ایسر اور جانب ایمن دونوں جانبوں میں داخل ہے، تو اس کے تابع ہے۔ کیا مطلب تابع ہے؟ ہاں، البتہ یہ شرمگاہ مرد کے آگے والی ہو یا پیچھے والی، چونکہ شرمگاہ کا تو مخصوص حصہ ہے نا، جو علیہ ہیں ان کو تو شرمگاہ نہیں کہتے نا، خود شرمگاہ کی بات کریں وہ دونوں جانبوں کو کیا ہوں گی؟ تابع ہوگی۔ کیا مطلب دونوں کے تابع ہوں گی؟ جب دائیں سائڈ کو دھوئیں گے تب بھی وہ ان کو دھونا ہے، جب بائیں سائڈ کو دھوئیں گے ان کو بھی دھونا ہے، دو دفعہ، واہ جی واہ، ہاں جی کمال ہے نا۔ پانی ڈالنے کے نہیں بارے کہہ رہے ہیں، ترتیب سے پانی نہیں ڈال سکتے ہیں، پہلے سارا گردن پہ ڈالیں پھر سارا۔ ہاں ہو سکتے ہیں نا، کہتے ہیں عضو میں، خود عضو میں ترتیب نہیں ہے نا، کر سکتے ہیں ایسا، صحیح، یہ شہید ثانی فرما رہے کر سکتے ہیں ایسا۔ وہ پانی ڈالنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ ترتیب جو ہے پہلے سر و گردن، یعنی آپ پہلے گردن پہ پانی ڈالیں بعد میں سر پہ پانی ڈالیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بغیر پانی ڈالے تو نہیں نا پھر دھو سکتے ہیں۔ پھر وہ جو آپ ترتیب کہہ رہے ہیں نا کہ ترتیب سے یعنی پانی ترتیب سے دھوئیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ترتیب سے دھوئیں، ترتیب اس میں ہے کہ پہلے سر گردن کو دھونا ہے، پھر دائیں طرف کو، پھر بائیں طرف کو، اگر پہلے بائیں طرف کو دھوئیں پھر سر کو گردن کو دھو لیں پھر دائیں طرف کو دھوئیں، یہ غلط ہوگا۔ اعضاء کے درمیان ترتیب ہے لیکن خود ہر عضو میں ترتیب نہیں ہے۔ اچھا جی، وَيَجِبُ إِدْخَالُ جُزْءٍ مِّنْ حُدُودِ كُلِّ عُضْوٍ مِّن بَابِ الْمُقَدَّمَةِ كَالْوُضُوء۔ دیکھیے وضو میں جو چہرہ دھونا واجب کتنا تھا؟ جو چہرہ عرض میں دائیں انگلی ہو ابہام اور وسطی کے درمیان جو چہرہ آ جائے، لیکن من باب المقدمہ کچھ دائیں طرف کچھ، یہاں پر بھی اسی طرح ہے، جب آپ دائیں طرف پانی ڈال رہے ہیں نا تو کچھ حصہ بائیں طرف کے بھی دھل جائے، اور جب بائیں طرف پانی ڈال رہے ہیں تو کچھ حصہ دائیں طرف بھی دھل جائے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ سارے کا سارا بدن پانی سے دھویا جا چکا ہے۔ وَيَجِبُ واجب ہے، ادخال جزء من حدود کل عضو، ہر عضو کی حدود کے کسی جز کو داخل کرنا دوسرے میں، من باب المقدمہ کل وضو، جس طرح کے وضو میں بھی یہی ہے۔ اچھا اگلا واجب جو ہے نا غسل کا پانچواں واجب بنتا ہے، وَتَخْلِيلُ مَانِعِ وصول الماء إِلَى البشرت، جلد تک پانی پہنچنے کے مانع کو دور کرنا۔ تخلیل کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی خلل لانا یعنی دور کرنا، یا مراد یہ ہے یعنی جو چیز جلد تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہے اس کو کیا ہٹا لیں، آپ اس کو ختم کر دیں، دور کریں اس معنی کو، دور، تخلیل کا معنی دور کر دیں اس کو، بِأَنْ يَدْخُلَ الْمَاءُ خِلَالَهُ، تاکہ پانی اس خِلَالَهُ کا مرجع معنی، تاکہ وہ جو معنی کے جو اندر والی جگہ ہے وہاں تک بھی پانی پہنچ سکے، إِلَى الْبَشْرَةِ، جلد تک، عَلَى وَجْهِ الْغُسْلِ،
علی واجہ الغسل یا غسل، ہاں غسل، یعنی تاکہ اس پر غسل صادق آ سکے، یعنی اس طرح اس معنی کو ہٹائیں، اس طرح معنی کو دور کریں کہ علی واجہ الغسل، تاکہ اس پر غسل کیا ہو، صادق آئے۔ اچھا اس کے بعد جناب بیان ہو رہے ہیں مستحبات، ٹھیک ہے جی۔ وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْتِبْرَاءُ لِلْمُنزِلِ لَا لِمُطْلَقِ الْجُنُوب۔ دیکھیں مجرم ہونے کے لیے صرف انزال ہوتا تھا نہیں، دوسرا تھا کیا، جو دخول ہے، دخول اشفا، اس سے بے شک انزال نہ بھی ہو۔ کہتے ہیں مستحب ہے استبراء، لیکن کس کے لیے، للمنزل، یعنی وہ مجرم جس کو انزال ہوا ہے، جس کی منی خارج ہوئی ہے، لا لمطلق الجنوب، نہ کہ جو مطلقاً مجنب ہوا ہے، بعض کا جنب ہوا جا سکتا ہے منی کے انزال کے بغیر بھی۔ تو یستحب الاستبراء بالبول، سنیں اگر غسل جنابت واجب ہو گئے انزال کے ذریعے، اس کا استبراء کیسے کریں گے؟ آپ غسل سے پہلے پیشاب، چھوٹا پیشاب کر لیں تو یہ اس کا کیا بن جائے گا، استبراء بن جائے گا۔ ہاں جب چھوٹا پیشاب کر لیے تو پھر چھوٹے پیشاب کا استبراء پھر وہ جو مذکورہ طریقہ ہے، سمجھ آگی بات؟ غسل جنابت کے بعد پیشاب کر لینا، یہ بول جو ہے نا، یہ اس کا استبراء ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لِيُزِيلَ اثر المنی الخارج، تاکہ وہ منی جو اندر سے خارج ہو کر نالیوں میں موجود ہے اس کے اثر کو ظاہر کیا جائے۔ یہ کرنے کے بعد ثم بالاجتہاد، پھر اجتہاد شروع کر دیں۔ کیا مطلب اجتہاد شروع کریں؟ پھر دوسرا بول والا آپ استبراء کریں گے نا، بما تقدم من الاستبراء، جو استبراء پیچھے اجتہاد والا۔ اچھا جی مسئلہ یہ ہے عورت کے لیے، سنیں کہتے ہیں کیا عورت کے لیے بھی استبراء بالبول ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ چونکہ عورت کے دو سوراخ ہوتے ہیں، پیشاب چھوٹے کا اور ہوتا ہے منی کا، اب پریکٹیکل یہ کوئی دیکھے تو پتہ نہیں ہے، پر وہ کہتے ہیں دو ہوتے ہیں، ہمارے لیے پہچاننا مشکل ہے، لیکن مرد کا جو ہے اسی مقام سے پیشاب آتا ہے، اسی مقام سے منی آتی ہے۔ عورت کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، لہذا استبراء بالبول عورت کے لیے مستحب نہیں ہے۔ ہاں کہتے ہیں اس کا یہی استبراء ہے کہ وہ اس کو نچوڑ لے، تھوڑا سا جو شرمگاہ ہے نا اس کو نچوڑ لے تاکہ اندر کوئی منی کے اثرات ہیں تو وہ نکل جائیں۔ دیکھیے وَفِي اسْتِحْبَابِهِ ہی کا مرجع ہے، استبراء بہی بالبول، استبراء بالبول، ٹھیک ہے نا، اس کے مستحب ہونا، للمرأۃ عورت کے لیے، کیا عورت کے لیے بھی بول کے ذریعے وہ استبراء مستحب ہے؟ قولن، اس کے لیے بھی کیا ہے، ایک قول ہے۔ ففی استحبابہ بہ للمرأۃ قولن، اس کے بارے میں بھی ایک قول ہے، یعنی بعض کہتے ہیں کہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک قول یہ ہے کہ وہ یہ استبراء بالبول کرے گی، ایک یہ ہے کہ نہیں کہ جناب وہ استبراء بالاجتہاد کرے گی۔ اس کا طریقہ کار بتا رہے ہیں، اس کا طریقہ فَتَسْتَبْرِئُ عَرْضًا، یعنی جو کہتے ہیں کہ مستحب ہے لیکن وہ استبراء کیسے کرے گی؟ عرض میں، طول میں نہیں۔ ہم طول میں کرتے ہیں نا استبراء، مرد اعلیٰ تناسل ہمارا طول میں پڑا ہوتا ہے تو اس کو طول میں کرتے ہیں، عورت کس میں کرے گی؟ عرض میں، یعنی اس کو مطلب ہے، عرض سے مطلب ہے اس اپنے شرمگاہ کو نچوڑ لے گی تاکہ اگر کوئی احتمال کوئی قطرہ موجود ہے منی کا تو وہ باہر نکل جائے گا۔ اما بالبول فلا، استبراء بالبول اس کے لیے نہیں ہے، استبراء بالاجتہاد ہے کوئی نا نہیں، اوپر اشتباہ ہے۔ وَفِي اسْتِحْبَابِهِ بِهِ بِالْاجْتِہَاد، یعنی کیا عورت وہ استبراء بالاجتہاد کرے گی؟ اس میں ایک قول ہے، لیکن اگر کرے گی صحیح تو اس کا طریقہ ہے فَتَسْتَبْرِئُ عَرْضًا، عرض میں کرے گی۔ اما بالبول، لیکن اس کا استبراء بالبول فلا، وہ مستحب نہیں ہے۔ کیوں؟ لاختلاف المخرجین، کیونکہ اس کے پیشاب کا مخرج اور منی کا منزل مخرج جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، جب علیحدہ علیحدہ ہیں تو پھر وہ اصل استبراء بالبول کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اگر اس نالی میں کوئی منی کا قطرہ رہ گیا تو وہ نکل جائے، جبکہ اس کے بول کا مخرج ہی اور ہے، تو جبکہ منی کا مخرج اور ہے تو وہ نہیں، تو لہٰذا فی استحبابہ بہ، فی استحباب بالاستبراء بہ بالاجتہاد، سمجھا کی بات نا، یعنی عورت کا استبراء بالاجتہاد کرنا۔ دیکھیے مرد کے لیے کیا تھا، او بھائی مرد کے لیے پہلے تو کرے گا استبراء بالبول، بعد میں کرے گا استبراء بالاجتہاد۔ عورت کے لیے استبراء بالبول نہیں ہے،
کیوں؟ چونکہ اس کے مخرج دو علیحدہ علیحدہ ہیں. جو استبراء اجتہاد ہے اس کے بارے میں ایک قول ہے، لیکن اگر وہ کرنا بھی چاہتی تو اس کا طریقہ یہ کہ عرض میں کرے گی. واضح ہے. والمزمزۃ والاستنشاق کما مرہ، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، یعنی وضو میں جس طرح گزر چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. بعد غسل الیدین ثلاثا، لیکن 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد. من الزندین، اچھا سنیں، کہتے ہیں غسل کرنے سے پہلے اب 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں. بعض کہتے ہیں کونیوں سے، بعض کہتے ہیں کہاں سے؟ کلائیوں سے. یہ فرماتے ہیں من الزندین، کہاں سے؟ کلائیوں سے. وعلیہ المصنف فی الذکر، کتاب ذکر میں مصنف یہی کہتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے وہ کیا ہے؟ کلائیوں سے ہے. وقیل من المرفقین، بعض قول یہ کہ نہیں وہ کہاں سے؟ کونیوں سے. واختارہ فی النفلیہ، شہید اول نے اسی کو، کس کو؟ کہ مرفقین سے آپ نے وہ دھونا ہے، یہ اسی کو نفلیہ میں اختیار کیا ہے. لیکن وہ اطلق فی غیرہما کما ہونا، ذکرہ میں تو کہا ہے زندین سے یعنی کلائیوں سے، الفیہ میں اختیار کس کو اختیار کیا ہے؟ مرفقین سے. اس الفیہ اور ذکرہ نفلیہ اور ذکرہ کے غیر میں کیا کیا ہے؟ مطلق کما ہونا جس طرح کہ لمحہ میں. یہ نہیں بتایا، صرف کہا ہے کہ کیا؟ بعد وہ غسل الیدین ثلاثا، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا. وضاحت نہیں کی کہ کہاں سے دھونا ہے. تو شہید ثانی سے پوچھتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کلاہما مؤدن للسنت ہے، آپ چاہے وہ کلائیوں سے دھوئیں یا کونیوں سے، سنت کو ادا کرنے والے شمار ہوں گے. وَإِن كَانَ الثَّانِي أَوْلَىٰ، اگرچہ ثانی کیا مطلب؟ کونیوں سے وہ زیادہ اولا ہے، چونکہ جب آپ کونیوں سے دیں گے تو پھر کلائیوں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی نا. واضح. والموالات بین الاعضاء، توجہ فرمائیں، وضو میں موالات واجب ہے، شرط ہے، لیکن غسل میں موالات شرط نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اسی وجہ سے اگر آپ کی بائیں سائڈ، آپ نے آخری بائیں سائڈ مسئلہ سنیں، بائیں سائڈ آپ نے غسل کر لیا ہے، 5 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ چلا میرے بائیں سائڈ پر ایک مانے موجود ہے، مانے کو ہٹا کے اسی وقت غسل کے نیت سے پانی ڈالیں گے تو غسل ہو جائے گا. بائیں سائڈ پہ مسئلہ سنیں، ادھر چھوڑیں، لوگوں میں نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے آپ کی بائیں سائڈ پہ، صرف بائیں سائڈ پہ 10 گھنٹے کے بعد پتہ چلا ہے کہ میرا یہ جسم کا حصہ کیا تھا؟ خشک مانے موجود. مانے کو ہٹائیں، غسل کی نیت سے پانی ڈالیں، غسل ٹھیک ہے. اگر وہ مانے دائیں سائڈ پہ تھا، مانے کو ہٹائیں، اس پر پانی ڈال کے پھر بائیں سائڈ کو دھو لیں. پھر اس کا بھی پھر نیچے سے مکمل دھونا ہوگا؟ نہیں دھونا واجب ہے، صرف اسی جگہ کو. مسئلہ سمجھیں، یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ میں بھی ہے. اگر آپ کا بائیں سائڈ کا کوئی حصہ جسم کا خشک رہ گیا، بعد میں پتہ چلا ہے، 10 گھنٹے کے بعد بھی پتہ چلا ہے، صرف اسی جگہ کو غسل کی نیت سے دھو لیں، کافی ہے. اگر دائیں سائڈ پہ ہے تو پھر وہ جگہ دھوئیں، صرف اسی جگہ کو، اور بعد میں بائیں سائڈ پوری دھونی پڑے گی. اگر سر گردن پہ رہ گئی ہے تو صرف سر گردن کے اسی جو حصہ خشک رہ گیا تو اس کو غسل کی نیت سے دھوئیں، بعد میں دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ دونوں کو پھر دھونا ہوگا. چونکہ ترتیب ہے نا، ترتیب ہے، موالات ضروری نہیں ہے. ہاں جی، ہاں صرف اسی جگہ کو دھو لیں، غسل کی نیت سے کافی ہے، صرف اسی جگہ کو دھو لیں. چونکہ موالات شرط نہیں، یہ مسئلہ ہے. ہاں وہ خود جوز میں ترتیب نہیں، موالات شرط نہیں ہے. والموالات بین الاعضاء، یہ مستحبات شمار کر رہے ہیں بھی، واجب نہیں. موالات اعضاء کے درمیان یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. بحیث کلما فارغ من عضو، اس طرح کہ جیسی ایک عضو سے فارغ ہو، شرع فی الآخر، وہ کیا کر رہے؟ وہ دوسرے عضو کو شروع کر رہے ہیں. ہاں جی، جیسے ایک عضو کو اس نے کیا کیا ہے؟ ختم کیا، دوسرے عضو کو شروع کر دے. کہاں گئے؟ ہاں جی. وفی غسل نفس العضو لما فیہ من المسارعۃ الی الخیر والتحفظ من طریان المفسد، یعنی اور کیا کرے؟ موالات فی غسل نفس العضو، خود عضو کے دھونے میں بھی موالات ہونا چاہیے، مستحب ہے. لیکن لما فیہ من المسارعۃ الی الخیر، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہمیں،
خیر کی طرف سارے وہ ہے نا وہ جلدی کرو، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی لہٰذا یہ بھی یعنی ایک طرح سے یہ عضو دھونا بھی ایک طرف سے کیا ہے، ایک اعتبار سے کیا ہے، خیر ہے نا، عبادت ہے نا، چونکہ وضو قربۃ اللہ، غسل وضو قربۃ اللہ کرے تو یہ بھی کیا ہے، عبادت ہے، تو لہٰذا خیر بھی ہو جائے گی۔ وَالتَّحَفُّظِ مِن تَرْيَانِ الْمُفْسِد، اور پھر آپ کو تحفظ مل جائے گا کہ اور مفسد کے عارض ہونے سے، ممکن ہے اس دوران آپ کو پیشاب آ جائے، ممکن ہے اس دوران پھر عورت کو مثلا کوئی اور مسائل پیدا ہو جائیں یا منی خارج ہو جاتی ہے کوئی اور، تاکہ کوئی اور مفسد عارض ہونے سے آپ بچ جائیں، اس وجہ سے یعنی موالات ہونا چاہیے۔ لیکن ولا تاجبوا فی المشہور، لیکن جناب یہ موالات مشہور قول یہ کہ واجب، موالات مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ایسے ہے، اگر آپ موالات کی رعایت نہیں کرتے نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، نماز کا وقت تنگ ہے، آپ موالات کی رعایت نہیں کرتے وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر واجب ہو جائے گا۔ یا آپ منت مان لیتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا، میں موالات کے ذریعے غسل کروں گا، کہتے ہیں منت ٹھیک ہے، چونکہ یہ غسل کروں گا قربت اللہ ہے نا، تو یہ ایک رجحان رکھتا ہے، اور جس کام میں رجحان ہو اس کی منت ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے الا مگر لعارضٍ، اگر کسی کوئی عارض آ جائے، قاضی کے وقت العبادت المشروطۃ بہ، جیسے وقت تنگ ہو اس عبادت کا جو عبادت اس غسل کے ساتھ کیا ہے، مشروط ہے۔ وخوف فجعۃ الحدث للمستعاذہ، یا مستعاذہ کو خوف ہے کہ اگر میں نے موالات کے اختیار نہ کیا تو دوبارہ خون آ جائے گا، سمجھا گا، فجع مکمل ہوتا ہے اچانک دوبارہ خون آ جائے گا، ورنہ یا اس طرح کے اور مسائل بنتے ہیں۔ یا کسی کو بیماری ہے مثلا بھی وہ منی نکلتی رہتی ہے تو وہ خوف ہے، تو پھر اس صورت میں ہو جائے گا۔ وقد تجب من نظر، کبھی کبھی یہ منت کے ذریعے سے بھی یہ کون موالات واجب ہو جاتے ہیں۔ اچھا کوئی سوالات کرے، یہ موالات بھی منت مانی جا سکتی ہے، کہتے ہیں لأنہ راجح، چونکہ یہ رجحان رکھتا ہے، بھی بندہ کہے میرا اللہ میرا یہ کام ہو گیا، آج ہمیں چھٹی مل گئی تو میں غسل موالات کے ساتھ کروں گا، اب موالات کے ساتھ غسل کرنا اس کے لیے کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ اچھا جی آگے کیا عبارت ہے؟ ہاں اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں وہ جو عورت جو ہے نا، کافی صلی اللہ علیہ محمد، یہ لے جانا وہ